بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایۃ المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 17 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت فاول درجات المسلم التی یجب سے لے کر فصل خامس کے آغاز تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا درجہ جو مسلمان کے اوپر لازمی ہے دوسرے مسلمان کی بنسبت کون سا ہے، اس درجے کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں 7 حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر۔ ان 7 حقوق کو امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں بیان کیا جائے گا۔ یہ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فاول درجات المسلم التي يجب ان يتصف بها ان يحصل عنده الشعور بالاخوة مع الاخرين۔ سب سے پہلا درجہ درجات میں سے جس درجے کے ساتھ ایک مسلمان متصف ہونا چاہیے، ایک وہ درجہ مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کے پاس ایسا شعور ہونا چاہیے، اسے بات درک کرنی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ اس کی برادری ہے۔ فَإِذَا عَجَزَ عَنْهَا، جب اس اخوت سے ایک مسلمان عاجز ہو جاتا ہے، اور عاجز کیوں ہوتا ہے طلاب کرام عزیز، اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ عَاجِزٌ عَلَى الْأَكْثَرِ، اکثر و بیشتر انسان عاجز ہوتا ہے لِغَلَبَةِ رَغَبَاتِهِ الْكَثِيرَةِ وَأَنَانِيَّتِهِ، چونکہ اکثر اس کی نفسانی خواہشات اس پر غلبہ کر جاتی ہیں، اس کی انا، اس کے تکبر، اس کا کبر و غرور اس پر غلبہ کر جاتا ہے، اس لیے عاجز ہوتا ہے۔ فَإِذَا عَجَزَ عَنْهَا، بس یہ اخوت کا لحاظ اور پاسداری نہیں کرتا تو فعلیہ، اسلام پر، اس مسلمان پر واجب ہے کہ ان یکون فی نفسہ عقیدۃ فی العدل والاحسان اتباعا للارشادات الاسلامیہ، کہ اپنے اندر پیدا کرے عدل و انصاف کا اور نیکی کا عقیدہ اپنے اندر پیدا کرے، تاکہ پیروی کر سکے ان ائمہ علیہ السلام اور رہبران اسلام کے ارشادات کی، جو انہوں نے اپنے اندر عدل کی صفت، احسان کی صفت کو پیدا کرنے کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ یعنی پہلا مرحلہ ہے کہ انسان اخوت کے مرحلے پر ہوں، لیکن نفسانی خواہشات کے غلبہ میں آنے کی وجہ سے اگر اخوت کا لحاظ نہیں کرتا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، تو پھر وہ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئے دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ، اور اگر اخوت بھی نہیں، ذالک عدل و احسان بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں نہیں کر سکتا، نہ اپنے اندر اس عقیدے کو راسخ کر سکتا ہے، تو فلا یستحق ان یکون مسلما الا بالاسم، تو یہ شخص حق نہیں رکھتا کہ مسلمان ہو سوا الا بالاسم، سوا نام کا مسلمان، اور خرج عن ولایت اللہ، اور یہ حکومت الہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ ولم یکن للہ فی نصیب علی حد تعبیر العاطل الامام صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے خداوند متعال کی جانب سے کسی قسم کا لطف و کرم نہیں ہوتا اس تعبیر بیان کے مطابق جو آ رہا ہے امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں۔ والانسان علی الاکثر تطغى علیہ شہواتہ العارمۃ، لیکن بیشتر اوقات انسان کے اوپر سرکش نفسانی خواہشات غلبہ کرتی ہیں، تو نتیجہ طلب غلبہ کا یہ ہوتا ہے کہ فیکون من اشق ما یعانی ہے ان یہیئ نفسہ لقبول عقیدت العدل، جس کے نتیجے میں وہ عدالت کے عقیدے کے لیے خود کو آمادہ کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ فضلا ان یحصل علیہا عقیدت کاملۃ تفوق بقوتہا علی شہوات، چجا کہ عقیدہ عدالت کو ملک اور اپنے اندر نافذ کرے، تاکہ اس عقیدے کے ذریعے سے اپنی نفسانی خواہشات پر فوقیت اور غلبہ پیدا کر سکے۔ یہ تو دور کی بات ہے۔
فلذالک اسی وجہ سے کان القیام بحقوق الاخوۃ من اشق تعالیم دین کہ انجام دینا اسلامی برادری کو، اخوت یعنی برادری میں آپ خود کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دوں اور دوسرے کو اپنا بھائی سمجھوں، یہ کام یہ دین کی تعلیمات میں سے سخت ترین تعلیمات ہے۔ پر کب؟ اذا لم یکن عند الانسان ذلک الشعور الصادق بالاخوۃ، یہ مشکل تب ہے جب انسان کے اندر یہ برادری کا شعور ہی نہ آئے، حقیقی اور صادقانہ برادری کا شعور ہی نہ آئے، تب اس کے لیے برادری کا رشتہ قائم کرنا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ شعور ہو، اس کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ واقعاً میرا مسلمان ہے اور اس کے حقوق میرے اوپر عائد ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ وَمِنْ أَجْلِ هَذَا أَشْفَقَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السلام، اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے مہربانی فرمایا کہ یوضح للسائل ہی کہ سوال کرنے والے کے لیے وضاحت دیں، وہ احد اصحابی، اور سائل جو ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام علیہ السلام کا ایک صحابی ہے المعلّہ بن خنیس، اس نے سوال کیا حقوق الاخوان، بھائیوں کے حقوق کے بارے میں۔ بھائیوں سے مراد طلاب کرام یہاں پہ نسبی نہیں ہے بلکہ دینی بھائیوں میں، اکثر مما یبغی واحد لو خشیۃ ان یتعلم ما لا یستطیع ان یعمل به۔ امام علیہ السلام زیادت سزاوار ہے کہ اس کے لیے امام علیہ السلام وضاحت دی ہے، لیکن اس خوف سے کہ وہ ایسے حقوق کو جان لے کہ پھر ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ آئیے وہ قال المعلّہ سے مراد معلّہ بن خنیس کہتا ہے، قلت له، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا، ما حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کون سا حق عائد ہوتا ہے؟ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، له سبعۃ حقوق واجبات، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 7 واجب حق عائد ہوتے ہیں جو اسے انجام دینے ہیں۔ ما منہن حق الا وهو علیہ واجب، اور ان 7 حقوق میں سے کوئی ایک ایسا حق نہیں ہے جو اس پر واجب نہ ہو بلکہ واجب ہی ہے۔ ان ضیع منها شیئا، منها یعنی حقوق 7 میں سے اگر ایک مسلمان انجام نہیں دیتا تو خرج من ولایت اللہ و طاعتہ، تو خدا کی حکومت سے، خدا کی بندگی کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ ولم یقل اللہ فی نصیب، اور خدا کی جانب سے اس کے لیے وہ خصوصی لطف و کرم نہیں ہے ایسے بندے پر۔ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا تو قلت له، معلّہ بن خنیس کہتا ہے میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت کے جعلت فی الحق، میں آپ پر قربان ہوں جو مماہیہ وہ 7 حقوق کون سے ہیں؟ قال یا معلّہ، امام نے فرمایا اے معلّہ، انی علیک شفیق، میں آپ پر مہربان ہوں، لیکن اخاف ان تضیع ولا تحفظ، مجھے خوف ہے کہ آپ ان حقوق کو ضائع کر دیں یا ان کو یاد نہ رکھیں، وتعلم ولا تعمل، ان کو جان لیں لیکن آپ اس پر عمل نہ کر سکیں۔ قلت، میں نے کہا لا قوت الا باللہ، ایسے نہیں ہوگا۔ وحینئذ، اس وقت ذکر الامام الحقوق السبعۃ، امام علیہ السلام نے وہ 7 ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق بیان فرمائے، بعد ان قال عن الاول منہا، کہ پہلے حق کے بعد اول کے حق کے فرمانے کے بعد فرمایا ایسر حق من ہوا، 7 میں سے سب سے معمولی حق یہ ہے کہ ان تحب لہ ما تحب لنفسک، مسلمان کے لیے وہ چیز پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو، وتکرہ لہ ما تکرہ لنفسک، مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے ہر وہ چیز ناپسند کرو جو خود کے لیے ناپسند کرتے۔ یا سبحان اللہ، خدا کی سبحان، خدا کی تعریف، ھذا ھو الحق الیسیر، مولا ابن خود، کیا مولا یہ معمولی حق ہے؟ فکیف نجد نحن المسلمین اليوم یسر ھذا الحق علینا، کیسے ہم پائیں گے آج کے مسلمانوں کے اس معمولی حق کے بارے میں؟ شاہت وجوہ تدعی الاسلام، کچھ ایسے افراد ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ولا تعمل بأیسر ما یفرض من حقوق، اور وہ عمل نہیں کرتے اس معمولی سے حق کے بارے میں جو خدا اور اسلام نے فرض کیا ان پر۔ والعجب، اور اس سے زیادہ تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یلسک بالاسلام ھذا التأخر الذی اصاب المسلمین، اور زیادہ تعجب ہے ایسے افراد کہ اس عقب ماندگی اور زوال کی نسبت اسلام کی جانب دیتے ہیں۔
وما ذنب الا ذنب من یسمون انفسهم بالمسلمین، اور کوئی ضرر نہیں آیا، اگر ضرر آیا ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ خود کو مسلمان کا نام دیتے ہیں. ولا یعملون بأیسر ما یجب ان یعملوه من دینہم، اور عمل نہیں کرتے اسلام کی جانب سے ان کے اوپر عائد شدہ فرض اور معمولی حق کو بھی. ولاجل التاریخ فقط، اور اس خاطر کے تاریخ لکھ دے. ولنعرف انفسنا وتقصیرنا، تاکہ ہم خود کو پہچان لیں، اپنی کوتاہیوں کو پہچان لیں. اذکر هذه السبعۃ التي، میں بیان کرتا ہوں ان 7 حقوق التي اوضحها الامام علیہ السلام، جن کی وضاحت امام صادق علیہ السلام. وہ یہ ہے: نمبر 1، ان تحب لاخیک المسلم ما تحب لنفسک وتکرہ له ما تکرہ لنفسک. پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے وہی چیز ناپسند کریں جو آپ خود کے لیے ناپسند کریں. نمبر 2، ان تجتنب سخطہ، آپ اجتناب ورزیں اس کی ناراضگی سے، یعنی اس کو ناراض نہ کریں. وتتبع مرضاتہ، اس کی مرضیوں کی پیروی کریں. تطیع امرہ، اور اس مسلمان کے امر کا خیال کریں، اس کے احکام کی، اس کے حکم کی، اس کے کہنا مانیں. نمبر 3، ان تعینہ بنفسک ومالک ولسانک ویدک ورجلک، تم مدد کرو مسلمان کی اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے پیروں کے ذریعے سے. یعنی ایک مسلمان کے لیے جو آپ کی توانائی میں ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے استعمال کریں. نمبر 4، ان تکون عینہ و دلیلہ و مرآتہ، آپ بن جاؤ مسلمان کی آنکھ، رہنمائی اور اس کا آئینہ. نمبر 5، ان لا تشبع و یجوع، ایسا نہ ہو کہ تم کھانا کھانے سے سیر ہو، تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو اور وہ بھوکا ہو. ولا تروی یظمأ، اور تم مکمل طور پہ پانی پی لو اور وہ بھوکا ہو اور پیاسا ہو. ولا تلبس ویعرا، تو ہمارے پاس لباس ہو اور اس پاس لباس نہ ہو، ایسا نہ کرنا. نمبر 6، ان یکون لک خادم ولیس لاخیک خادم، آپ کے پاس غلام ہو، خدمت گزار ہو، لیکن اس کے پاس خدمت گزار نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. فواجب، واجب ہے اگر آپ کے پاس خادم ہے، غلام ہے، نوکر ہے، تو انت پاس خادمہ کا، اپنے خادم کو بھیجیں. فتغسل ثیابہ، تاکہ اس کے کپڑے دھوئے. وتصنع طعامہ، اس کے لیے کھانا تیار کرے. وتمہد فراشہ، اس کے لیے بستر آمادہ کرے. نمبر 7، ان تبرک قسمہ، اسے قسم اٹھانے کی ذمہ داری سے آزاد کر دینا، یعنی ایسا کام نہ کرنا کہ اس سے قسم اٹھانے کی ضرورت پڑے. وتجیب دعوتہ، اس کی دعوت کو قبول کرنا. وتعود مریضہ، اس کے مریضوں کی عیادت کرنا. وتشہد جنازتہ، اور اس کے جنازے میں گواہی دینا کہ یہ مسلمان ہے، اس سے میں نے نیکی کی ہے، نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. وَإِذَا عَلِمْتَ لَهُ حَاجَةٌ تُبَادِرُهَا إِلَى قَضَائِهَا، یا وَإِذَا عَلِمْتَ لَهُ حَاجَةً، جب تجھے پتہ چل جائے کہ اس کی کچھ حاجت ہے، کچھ مجبوری ہے، تو جلدی کرنا اس کے انجام دینے کی جانب کہ آپ اس کی حاجت کو پورا کر سکیں. وَلَا تَلْجِئُهُ إِلَىٰ أَن يَسْلُكَهَا، ایسا نہ کرنا کہ آپ کی جانب وہ آئے. وَلَٰكِن تُبَادِرْهُ مُبَادِرَةً، بلکہ جلدی میں آپ کرنا اس کے جانے کی جانب. ثم ختم کلام علیہ السلام بقولی، اس کے بعد امام علیہ السلام کی گفتگو ان جملوں سے اختتام کو پہنچتی ہے. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تم یہ حقوق انجام دے دو گے تو وصلت ولایتک بولایتہ وولایتہ بولایتک، تو اس مسلمان اور تیرے درمیان میں محبت کا رشتہ قائم ہو جائے گا. وبمضمون هذا الحدیث روایات مستفیضۃ عن ائمتنا جمع قسما کبیرا منها کتاب الوسائل فی ابواب بن متفرقۃ. اس حدیث کے مانند مفہوم میں بہت ساری مستفیض روایتیں ہیں ہمارے ائمہ الاسلام کی جانب سے، جن کا بہت بڑا سا حصہ کتاب وسائل الشیعہ کے متعدد ابواب میں پایا جاتا ہے. وقد یتوہم المتوہم، اچھا یہ حدیث سننے کے بعد کبھی کبھی ایک بندہ گمان کرتا ہے کہ المقصود بالاخوۃ فی احادیث اہل بیت علیہ السلام خصوص الاخوۃ بین المسلمین الذین من اتباعہم شیعۃ خاصۃ، کہ اس اخوت سے مراد
یہ آئمہ علیہ السلام کے احادیث میں جو ہوا تھا اس سے مراد فقط وہ برادری ہے جو ان کے پیروکاروں کے درمیان، جو پیروکار مسلمان پیروکار ہیں ان کے درمیان ہوتی ہے، یعنی شیعوں کے درمیان برادری کا کہا گیا ہے۔ بعض اوقات یہی خیال کیا نہ کہ سارے مسلمانوں کے درمیان میں، وہ ایک شیعہ کا دوسرے شیعہ کے اوپر کون سا حق ہے وہ بتا رہے ہیں، ایسا نہیں، یہ گمان درحالہ کہ یہ گمان غلط ہے، ولیکن رجوع الی روایاتہم کلھا، لیکن جب ہم ائمہ علیہ السلام کی تمام روایات کو دیکھتے ہیں تو یترد ھذا الوہم، یہ گمان دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ان کانوا من جہۃ اخری، اگرچہ دوسرے لحاظ سے ائمہ علیہ السلام نے یشددون النکیر علی ما یخالف طریقتہم، انکار کیا، شدت سے انکار کیا ایسے لوگوں کا جو ان کی روش سے دور ہیں، ان کے طریقہ کار پر نہیں ہیں، ان کی پیروکار نہیں ہیں۔ ولا یاخذ بہداہم، ان کی ہدایت کے بارے میں انصاف نہیں کرتے۔ ویکفی ان تقرأ حدیث معاویہ بن وہب قال، آپ کافی ہے کہ آپ پڑھ لیں اس بارے میں حدیث معاویہ بن وہب قال، معاویہ بن وہب کہتا ہے قلت له اے صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا کیف ينبغي لنا ان نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على امرنا، ہم کس طرح پیش آئیں ان لوگوں کے ساتھ یا ان افراد کے ساتھ جن کے ساتھ ہم معاشرت کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہیں، یعنی شیعہ نہیں ہیں۔ فقال، امام علیہ السلام نے کیا تنظروا الی ائمتکم الذین تقتدون بہم، تم دیکھو تمہارے ائمہ، تمہارے سربراہ کس طرح ان کے ساتھ روش اختیار کرتے ہیں، تسنون ما یسنون، بس جس طریقے سے تمہارے ائمہ انجام دیتے ہیں جو روش اختیار کرتے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ، تم بھی وہی انجام دو۔ فاللہ، خدا کی قسم، انہم لیعودون مرضاہم، امام علیہ السلام خدا کی قسم تمہارے ائمہ ان کے مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، ویشہدون جنائزہم، ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، ویقیمون الشہادۃ لہم وعلیہم، اور ان کے بارے میں ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں، ویؤدون الامانۃ الیہم، اور اگر ان کے ہاں کوئی ان کی امانت پڑی ہوتی ہے مخالفین کی تو وہ امانت ادا کرتے ہیں، آسان طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اما الاخوۃ الاسلامیہ، اخوت اسلام برادری اسلامی، وقت سمعت بعض الحدیث فی فصل تعریف شیعہ، آپ نے پڑھی سنی بعض وہ حدیث جو شیعہ کی تعریف کے فصل میں آئی ہیں۔ ویکفی ان تقرأ هذه المحاورة بین ابان ابن تغلب وابن صادق علیہ السلام من حدیث ابان نفسہ، کافی کا پڑھیں یہ گفتگو جو امام صادق علیہ السلام ابان ابن تغلب کے درمیان آئی ہے، خود ابان ابن تغلب کی جانب سے قال ابان کہتا ہے کن تو اطوف مع ابی عبداللہ السلام، میں طواف کر رہا تھا امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، فعرض لی رجل من اصحابنا، ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی شخص آیا، کان سألنی الذهاب معه فی حاجتہ، اس نے مجھ سے ساتھ چلنے کے لیے سوال کیا کہ کسی مجبوری میں کسی کام سے چلنا ہے۔ فاشار الیہ، امام علیہ السلام میری جانب اشارہ کیا، فرآنا ابو عبداللہ السلام، ہم دونوں کو امام علیہ السلام نے دیکھا، قال، کہا یا ابانو ایاک یرید ھذا، کیا آپ سے یہ کوئی حاجت رکھتا ہے، کام رکھتا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں بالکل۔ قال، امام علیہ السلام ہوا علی مثل ما انت علیہ، یہ شخص آپ کے اوپر اسی طرح حق رکھتا ہے جس طرح تم اس کے اوپر حق رکھتے۔ قلت، میں نے کہا نعم بالکل ہے صحیح۔ قال، امام علیہ السلام نے کہا فاذهب الیہ، اس کے ساتھ جاؤ، وقت ای طواف، طواف جو میرے ساتھ کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، قضا کر دو۔ قلت، میں نے عرض کیا وان کان طواف الفریضۃ، یہ جو میں طواف توڑوں اگر فرض طواف ہو اس کو بھی توڑ سکتا ہوں؟ قال، امام علیہ السلام نے بالکل توڑے۔ قال ابانو، ابان کہتے فذهبت، میں گیا، ثم دخلت علیہ بعدو، پھر امام علیہ السلام کے بعد میں واپسی میں آیا، فسألت عن حق المومن، پھر میں نے امام علیہ السلام سے مومن کے حقوق کے بارے میں سوال پوچھا۔ فقال، امام علیہ السلام دعہ لا تردو، چھوڑ دو اس کو، تکرار نہ کرو۔ فلم ازل ارد علیہ، میں نے پھر اپنے تکرار کو جاری رکھا، حتیٰ قال، یہاں کہا یا ابان، یہاں تک امام صادق نے کہا اے بن تقاسم شطر مالک، کیا تم اپنے مال کا کچھ حصہ اس کے ساتھ تقسیم کرتے ہو؟ یعنی ثم نظر الیہ، پھر امام علیہ السلام نے میرے اندر کی کیفیت دیکھی، فرآنی مداخلنی، جو امام علیہ السلام دیکھ لیا وہ میری اندر کی وہ کیفیت جو میرے اوپر طاری ہو رہی تھی۔ فقال، امام نے پھر فرمایا یا ابان، اے ابان، اما تعلم ان اللہ قد ذکر المؤثرین علی انفسہم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ خداوند تعالیٰ نے جو ایثار کرتے ہیں ان کو خدا نے کس طرح تذکرہ ان کا کیا ہے؟ قلت، میں نے کہا پہلا بالکل جانتا ہوں، ان کی بہت بڑی فضیلت ایثار کرنے والے کی۔ قال، اذا انت قاسمت فلم تؤثرہم،
جب تم نے اپنا مال اس کے ساتھ تقسیم کیا تم نے ایثار نہیں کیا. انما تؤثر، ایثار جو ہے اذا انت اعطيتهم نصف الاخر ہے، تم اپنا باقایا آدھا حصہ جو ہے وہ بھی اس کو دے دو. اقولو، یہاں تک حدیث کا اختتام ہوا. اب شارح محترم فرماتے میں کہتا ہوں، مصنف فرماتے میں کہتا ہوں ان واقعنا المخجل لا يطمعنا نسمي انفسنا بالمؤمن حقا، سچ میں ہماری زندگی کتنی شرم آور ہے کہ ہم خود کو حقیقت میں مومن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نحن بواد و تعلیم ائمتنا فی واد آخر، ہم ایک وادی میں ہیں، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات فرامین دوسری وادی میں ہیں. وما داخل نفس ابانا یداخل نفس کل قاری لحاظ الحدیث، ہاں اور داخل نہیں ہوتا جس طریقے سے ابان کے دل میں کیفیت داخل ہوئی، یہ اسی طریقے سے داخل نہیں ہو رہی ہے ہمارے اس حدیث کے پڑھنے والوں کے دل میں. فیسرب وجہی متناسیا لہو، یہ پڑھنے والا شخص، اس حدیث کو پڑھنے والا شخص بس منہ مول لیتا ہے. کان المخاطب غیرہ، وہ جانتا ہے کہ بس اس حدیث کا مخاطب میں نہیں کوئی اور ہے. ولا یحاسب نفسه حساب رجل مسئول، اور خود کو ایک ذمہ دار شخص محسوس نہیں کرتا کہ کوئی میرے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اللہ کرام نے آج کا درس اختتام کو پہنچا، اور خلاصے کے طور پر ہم سوال دینا چاہتے ہیں. سوال نمبر 2 بنے گے. نمبر 1، کم سے کم ترین حق ایک مومن کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کون سا ہے وہ بیان فرمائیں. نمبر 2، امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کریں جس میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 7 حقوق بیان کیے گئے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.